علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا مولانا یا مولا الثقلین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بے حد و حساب اور آقا علیہ السلام پر لاکھوں بار کروڑوں بار بے شمار درود و سلام کے بعد تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں تک تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کو السلام علیکم۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم گناہگاروں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم ان پاکوں کا ذکر حاضر کرنے کے لیے جمع ہیں جن کی ہستیوں کو رب کائنات نے ایسا پاک بنایا کہ جو ان کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی خطاؤں سے پاک ہو جاتا۔ ہم دنیا میں جب آتے ہیں کوئی مسلک، کوئی مکتب فکر والا، آپ کو پتا ہے کہ میں مسلکوں سے تھوڑا دور ہوں، ذرا کسی مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، جس نے کلمہ پڑھا، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل سنت ہے۔ الحمدللہ میں اہل سنت حنفی ہوں، اس میں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام اعظم کا مقلد ہوں اور اہل سنت ہوں، لیکن میں پھر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالہ سے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کا، ایمان لاتا آقا علیہ السلام پر، اس میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے نیکیاں ملیں، ہر عمل کی۔ کیوں ملیں؟ تاکہ محشر کے دن جب میرے نامہ اعمال تولے جائیں تو میری نیکیاں کا وزن بڑھ جائے اور مجھے جنت ملے۔ اب جتنے لوگ اس کے دعویٰ دار ہیں کلمہ پڑھ کے جو اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اہل سنت جس طرح ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، جو بھی نماز پڑھنے والا جیسے بھی ہے، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، صدقہ دینے والا، خیرات دینے والا، کوئی بھی جو عمل کرتا ہے اس سے اس کو کیا ملتا ہے؟ نیکی کیا ملتی ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اس سے کیا ملتا ہے؟ اب نیکی مثلا قرآن پاک کی تلاوت ہے تو سمجھاتا ہوں آپ کو، اگر ایک حرف کسی نے پڑھا قرآن پاک تو حضور نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ سب بولیں پیچھے تک۔ دیکھیں میں نے پیسے نہیں لینے آپ سے، میرا لینا، میرا دینا میرے خدا کے ساتھ ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور در فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آتی تب بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آپ کو ان کی خاطر سناؤں گا جن کی خاطر آیا، اور آپ ان کی خاطر سنیں گے جن کی خاطر آپ آئے۔ نہ مجھے آپ سے کوئی لالچ ہو، نہ آپ کو میرے دل کوئی بدگمانی۔ آپ بھی خدا اور مصطفیٰ کے لیے سنیں، میں بھی خدا اور مصطفیٰ کے لیے سناؤں۔ تو توجہ کے ساتھ رکھیے گا، اس لیے ایسی بات نہیں کرتا کہ میں نے کو آپ کی جیبوں سے پیسے نکالنے، نہیں، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ سودا سمجھ میں آئے کہ قیامت کے دن جب تول ہوں گے تو ہمارا شمار کہاں ہوگا۔ یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں، عباسی سنگت نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے تو میں چاہتا ہوں عباسی جو ہیں ان کی نسبت عباس سے ہے، اور جہاں عباس کی نسبت آ جائے وہاں لوگ ڈر کے خوف زدہ ہو کے نہیں بیٹھتے۔ عباس کا نام ہی جرأت کی علامت ہے۔
اس لیے آپ جو سنیں اور جو ہم سنائیں اس کو ذرا کھل کے سنیں اور کھل کے انشاءاللہ سنائیں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فرمایا ایک حرف قرآن کی تلاوت ہو تو کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی الف لام میم 3 حرف ہیں، 3 حرف ادا کرے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں۔ کتنی ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں اس پر مل جاتی ہیں جس نے بھی اس کو ادا کیا۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنی نیکیاں بھی کوئی پڑھے گا، جتنی نیکیاں قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو اس حساب سے نیکیاں ملیں گی۔ اگر کسی کو یہاں نماز ادا کرے تو ایک نماز کا ثواب ہوگا نا، اجر ہوگا۔ اگر جماعت کے ساتھ کرے تو حضرت صاحب کتنی کا ہے؟ 27 کا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا اجر ہے؟ 50,000 کا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خانہ کعبہ بیت اللہ میں کرے تو کتنا اجر ہے؟ 1,00,000 کا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نماز ایک ہی ہے، نماز ایک ہی ادا کی ہے تو کسی جگہ اس کا اجر 27 ہو گیا، پڑھی ایک ہی ہے، کسی جگہ 50,000 ہو گیا، کسی جگہ 1,00,000 پڑھی نہیں، 1,00,000 پڑھی اس نے ایک ہے پر اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 1,00,000 کا۔ پڑھی ایک ہے، ثواب کتنا ہے؟ 27 کا۔ پڑھی ایک ہے، اجر کتنا ہے؟ 50,000 کا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب اسی طرح نیکی ایک کی ہے، اجر ہے 10 نیکیوں کا۔ کسی کو اللہ پاک کہتا ہے 50 دوں گا، کسی کو کہتا ہے اللہ پاک 500 دوں گا، کسی کو کہتا ہے 70 گنا دوں گا، یعنی مختلف عدد کے ساتھ اللہ پاک گن گن کے دے رہا ہے نیکیاں کرنے والوں۔ اس کا ذکر رب کائنات نے پاک قرآن نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 کم از کم 10 ہیں۔ اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو ایک کا اجر ہے نا۔ اگر کوئی وہی روزہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف میں رکھے تو کسی نے کہا 50,000، کسی نے کہا 1,00,000۔ بیت اللہ میں کرے تو 1,00,000، روزہ ایک ہے، یہاں رکھیں تو ایک کا اجر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزوں کا اجر بھی کہیں کم ہو رہا ہے کہیں زیادہ، لیکن گن کے ملا ہے۔ 1,00,000 بھی گنتی ہے، 50,000 بھی گنتی ہے، 1 بھی گنتی ہے، 10 بھی گنتی ہے، 70 بھی گنتی ہے، 50 500 بھی گنتی ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں پر ہمیں گن گن کے اجر دے رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ گن گن کے اجر۔ اس پر تو کوئی ہے نہیں مسلک کا، کسی کا مکتب فکر کا کوئی آپس میں اختلاف، کسی اہل دیوبند کا، اہل تشیع کا، اہل سنت کا، کسی اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہر کسی کا اس پر عقیدہ ہے کہ اللہ جو نیکی کرو اس حساب سے گن گن کر اجر عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب قیامت کے دن چاہیے تھا کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں ہماری نیکیاں گن گن کے ہمیں ان کا اجر دیا تو قیامت کے دن ہم سے گن گن کے واپس لے لیتا۔ قیامت کے دن گن گن کے واپس لیتا، بھئی جس کی 50 نیکیاں ہیں وہ آ جائے، جس کی 50,000 ہیں وہ بھی لے لے، جس نے 1,00,000 نیکی کی ہے وہ بھی لے لے۔ اب جو 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف، ایک توجہ رکھیں، امام حسن تک جاؤں گا، توجہ رکھیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دونوں جو لکھنے والے ہیں ان کو مغالطہ لگتا ہے، کوئی غلطی لگتی ہے کہ نیکی لکھنی نہیں ہے، نہیں، اس نے پوری لکھی ہے، انہوں نے کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی۔ جب قیامت کو جائیں گے تو ہر بندے کی ایک کتاب بنی ہوگی جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، نامہ اعمال کہتے ہیں، کتاب بنی ہوگی، اور وہ کتاب چاہیے تھا کہ پڑھ کے سناتے کہ اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی چھوڑی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنے چھوڑے ہیں، اتنے قرآن ختم کیے ہیں، اتنی مسجدیں بنوائی ہیں، اتنی تبلیغیں کی ہیں، اتنے واعظ کیے ہیں، اتنے صدقے دیے ہیں، اتنا خیرات دیا، جتنی نیکیاں کی تھی گن کے ان کا گن کے ٹوٹل کر لیتے کہ
کہ جی لاکھ ہوئی 10 لاکھ ہوئی 1 ارب ہو گئی 1 کروڑ ہو گئی، اتنی نیکیاں فلاں کی بنی، اتنی فلاں کی بنی، اتنی فلاں کی بنی۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی کہ گناہ کم ہو جاتی اس کو دوزخ میں کر دیتے، نیکیاں بڑھ جاتی اسے جنت میں کر دیتے۔ جس کے گناہ بڑھ جاتے تعداد میں اس کو دوزخ میں ڈال دیتے، جس کی نیکیاں کم ہو جاتی اس کو دوزخ میں ڈالتے، جس کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی اسے جنت میں ڈال دیتے۔ اب یہ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا ہی نہیں، یہ سن لیں، قیامت کے دن یہ مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ آپ ہی حیران ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ 50 نمازیں پڑھی ہیں، 500 نمازیں پڑھی ہیں، زندگی میں 1 نماز بھی نہیں چھوڑی، پوری پڑھی ہیں، روزہ 1 بھی نہیں چھوڑا، پورے رکھے ہیں۔ اگر حج فرض تھا تو حج فرض ادا کیا ہے، عمرے کیے ہیں، صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، تبلیغیں کی ہیں، تو گنتی پوری ہے، گنتی پوری ہے تو مولا لے لے۔ اس نے فرمایا گن کے نہیں لینی، گن کے نہیں لینی، کیسے لوں گا؟ اب قرآن پاک کی دوسری آیت عرض کرتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن گن کے نہیں لینی، تول کے لینی ہے۔ قیامت کے دن گن کے نہیں لینی، وزن کر کے لینی۔ کیا کر کے لینی ہے؟ مولا دے گن کے رہا ہے، لے تول۔ عجیب معاملہ ہے، ہمیں کہا گنتی پر لگایا تھا کہ 1 حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، 2 پڑھو گے تو 20 ملیں گی، 3 پڑھو گے تو 30 ملیں گی۔ اگر یہاں نماز پڑھو گے اکیلے تو 1 نماز کا اجر ملے گا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 کا ملے گا، مسجد نبی شریف میں پڑھو گے تو 50,000 کا ملے گا، خانہ کعبہ میں پڑھو گے تو 1,00,000 کا ملے گا۔ ہم تو گن گن کے حساب کر رہے تھے، فرشتوں نے بھی کہا مولا ہمیں گننے پر تو نے تیری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ گن لو، کسی کی نیکی رہ نہ جائے، ذرہ بر نیکی نہ رہے، ذرہ بر گناہ نہ رہے۔ ہم نے گناہ بھی گنے ہیں، نیکیاں بھی گنی ہیں، تو گننا اس نے فرمایا نہیں، تول کے لینی ہے، وزن کرنا۔ فرمایا کیوں؟ وزن کیوں کرنا ہے؟ اب یہ اللہ سے ہم نے عرض کیا مولا تو نے گن کر دی ہیں، گن کر واپس لے لے، ہم نے پوری پڑھی ہیں، ہم نے نمازیں چھوڑی 1 بھی نہیں، روزہ 1 بھی نہیں چھوڑا۔ وہ بھی کہے گا مولا گن کر لے لے، اس نے کہا نہیں وزن کرنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہی تو فرق سمجھانا چاہتا ہوں، گنتی سے نہیں ہوگا، بات وزن سے ہوگی۔ تو مولا وزن کیسے ہوگا؟ یہ کوئی سبزی ہے؟ یہ گندم ہے جی کوئی؟ دیکھیں نا، گندم ہو تو تول کے بندہ لیتا ہے، بات سمجھیں، سبزی ہو تو تولتا ہے، سونا ہو تو چلو اس کو بھی تول لیتا ہے، لوہا تو اس کو بھی تولتے ہیں، کنڈا ہو، الیکٹرانک کنڈا ہو تو تولتے ہیں۔ نیکیاں ہیں یہ تو نظر بھی نہیں آتی، یعنی اجر ہے نا، ثواب ہے، گن کے دیا ہوا 10 نیکیاں، تو یہ کوئی نظر آ رہی ہیں کہ تول پر رکھنی ہے، ترازو پر رکھنی ہے، 10 پکڑ کے ادھر رکھ دی تو 10 بوریاں تو نہیں نا کھاد کی، سیمنٹ کی، کوئی ادھر سے اٹھائیں یا 10 سبزی کا، کوئی گندم نہیں ہے، کوئی سبزی نہیں ہے، کوئی کدو شریف نہیں ہے، کوئی بھنڈیاں نہیں ہے، تو رکھیں گے کیسے؟ اور ترازو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا ترازو میں بتاتا ہوں، رکھوں گا بھی وہاں، بتا بھی دیتا ہوں۔ کس سے پوچھیں؟ فرمایا اس مصطفیٰ سے پوچھ لو جس نے کہا تھا کہ نیکیاں گن کے ملنی۔ اب حبیب سے پوچھا تو اس حبیب سے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں ترازو سمجھاتا ہوں، جس ترازو پر نیکیوں کا وزن ہوگا، تعداد پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ وزن پر ہوگا۔ سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ جس کا پلہ بھاری ہو گیا، حضرت صاحب یہ سنیں، آج ترازو سمجھاؤں، کسی نے ترازو سمجھایا نہیں تو ترازو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا میزان العلم، وہ ترازو وہ میزان الیکٹران کنڈا نہیں ہوگا، وہ بھنڈیاں تولنے والا، گندم تولنے والا، سونا تولنے والا کنڈا نہیں ہوگا۔ اس ترازو کا نام میں محمد ہوں، وہ ترازو میں مصطفیٰ ہوں۔ تمہاری نیکیاں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے صدقات، تمہاری خیراتیں، جن کا فیصلہ اور تول وزن ہوگا، جس نماز کا وہ معیار، وہ ترازو کا نام ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات آؤ مجھ مصطفیٰ پر تمہارا فیصلہ ہوگا۔
جو میرے ساتھ کسی کا تعلق کیا ہے، میرے ساتھ کسی کی نسبت کیا ہے، میرے ساتھ کسی کا عشق کیا ہے، میرے ساتھ کسی کی محبت کیا ہے، نماز فیصلہ نہیں کرے گی، فیصلہ مصطفیٰ کریں گے، فیصلہ مصطفیٰ کریں گے۔ اچھا حضور فیصلہ آپ پر ہوگا؟ تو میں انا میزان العلم، وہ ترازو، میں مصطفیٰ ہوں۔ اچھا تو حضور اس ترازو کی تفصیل بتائیں کہ نیکیاں پر رکھنی کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا علی کفتاہ، اس ترازو کا پلڑا علی المرتضیٰ ہے، اس ترازو کا پلڑا علی المرتضیٰ ہے۔ یعنی آپ پلڑے ہوتے ہیں نا دو ترازو کے، دیکھے ہوئے نا ترازو، وہ ترازو ہوتا تھا، دو پلڑے ہوتے تھے، رسیاں ہوتی ساتھ، تو اس پر کوئی چیز رکھنی ہو، تولنی ہو تو پلڑے میں رکھتے ہیں۔ کہاں رکھتے ہیں؟ پلڑے میں۔ اور یہ میں کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، کسی عالم کا قول یا کسی ذاکر کا، کسی مولوی صاحب کا خطاب نہیں ہے، یہ قول مصطفیٰ ہے، قول اور فرمان مصطفیٰ ہے۔ آقا نے فرمایا علی کفتاہ، علی اس کا پلڑا ہے اس ترازو کا، یعنی معنی یہ ہے کہ علی کے پلڑے میں تمہیں آنا پڑے گا۔ علی کے آج مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ قیامت کے دن تم 1000 نیکیاں لے کر آؤ، لاکھ لے کر آؤ، ایک لے کر آؤ، پلڑا علی کا ہی فیصلہ کرے گا، پلڑا علی کا فیصلہ کرے گا۔ اس پلڑے میں تمہاری نیکیاں رکھی جائیں گی، پھر علی کا پلڑا فیصلہ کرے گا تول کیا ہوگا۔ اچھا حضور اس کی اور کوئی شرح؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب دیکھیں یہاں روک کے بات بیان کرتا ہوں تھوڑی سی۔ اب پلڑے میں رکھی، اب پلڑا دیکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ترکڑی دیکھی ہے نا، وہ رسیاں ہوتی ہیں، دو سنگلیاں ہوتی ہیں جو اوپر بندھی ہوتی ہیں۔ اب پلڑا خود تو قائم نہیں ہوتا، وہ کسی رسیوں کے ساتھ، کسی سنگلی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ڈنڈے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب حضور نے فرمایا والحسن والحسین خیوطہ، حسن اور حسین وہ سنگلیاں اور رسیاں ہیں، یعنی کہ اگر تو اس پلڑے میں رہنا چاہتے ہو، ایک ہاتھ میں محبت حسن ہو، ایک ہاتھ میں محبت حسین ہو، اس محبتوں کو تھام کر اس پلڑے میں تمہارا فیصلہ ہوگا۔ دامن کو تھامے رکھنا، نہ حسن کو چھوڑنا، نہ حسین سے منہ موڑنا۔ جو ان سے منہ موڑے گا وہ پلڑے میں کیسے آئے گا؟ پلڑے میں آنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ فیصلہ اچھا ہو جائے، وزن صحیح ہو جائے، تو دامن حسن بھی نہ چھوٹے، دامن حسین بھی۔ اب سنیں، اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو علاقتہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری شہزادی، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ اوپر دستہ ہوتا ہے نا، یہ مٹھی دستہ، اگر مٹھی نہ ہو، دستہ نہ ہو تو دونوں پلڑے کو تول نہیں سکتے۔ دونوں پلڑوں میں سامان رکھ لو، وزن بھی رکھ لو، سودا بھی رکھ لو، اگر مٹھی نہ ہو تو وزن کا تول، یعنی بنیاد ادب فاطمہ الزہرا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے اصل میں فاطمہ الزہرا کا ادب ہو، فاطمہ الزہرا کا حیا ہو، فاطمہ الزہرا کی نسبت کا خیال ہو۔ دیکھنا ان کی نسبت کے بغیر تمہارا تول نہیں ہوگا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حدیث میں عرض کر رہا ہوں، اہل سنت آپ کی کتابوں کی ہے، کسی نے بتایا نہیں۔ کسی نے پیٹ کی کمائیاں روک دیتی ہیں، پیٹ کی کمائیاں روک دیتی ہیں، چونکہ ہم نے کسی سے لینا نہیں دینا نہیں ہے، ہمارا لینا دینا در فاطمہ الزہرا سے، در مصطفیٰ سے۔ اس لیے بات وہ سنائیں گے جو قیامت کو بھی کام آئے، قیامت کو بھی کام آئے۔ اب اس نے فرمایا، حضور نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، دارمی شریف کی حدیث بات، حضور نے فرمایا فاطمہ تو علاقہ تو آئمہ تو، یہ درمیان میں ڈنڈی ہوتی ہے جس کے ساتھ ساری رسیاں بندی ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا آئمہ تو من بعدی، میرے بعد جو آئمہ امام آئیں گے، یعنی امام زین العابدین آئیں گے، امام محمد الباقر آئیں گے، امام جعفر الصادق آئیں گے، امام
موسیٰ کاظم آئیں گے، امام علی رضا آئیں گے، امام نقی آئیں گے، امام تقی آئیں گے، امام حسن عسکری آئیں گے، امام مہدی تک۔ فرمایا سنو کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس ترازو میں یہ ڈنڈی ہے، یہ سلاخ ہے۔ اس سلاخ یعنی معنی یہ ہے کہ ترازو کا نام 5 تن ہے، ترازو کا نام 5 تن ہے۔ اس 5 تن کے ترازو میں آئے بغیر فیصلہ مولا ہم تو سمجھے تھے کہ قیامت کو نمازیں پوری ہوں گی، نمازیں پوری پڑی تھی گن کر، تو فیصلہ تو ہم گنتی کا کروانے آئے تھے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا ماہ رمضان میں، ساری زندگی رکھتے رہے تو گن کر پورے تھے، فیصلہ گنتی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے زکوٰۃ پوری ادا کی تھی، صدقہ خیرات پورا دیا تھا، نیکیاں پوری گن کر دی تھی، قرآن تلاوت کر کر کے ہر روز ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں سمجھا تھا ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں گنتی کی ہیں، بڑی ہو جائیں گی۔ تم نے فرمایا تول کے رکھنی ہے۔ فرمایا ہاں یہی تو فیصلہ تھا۔ اس طرف یزید کی فوج میں بھی قرآن پڑھنے والے تھے، دوسری طرف وہاں نمازیں پڑھنے والے تھے، نمازیں ان کی بھی پوری ہیں گنتی میں۔ تو نماز اگر شمر کے پیچھے پڑے، نماز ابن سعد کے پیچھے پڑے، نماز لعینوں کے پیچھے پڑے، یزیدیوں کے پیچھے پڑے، گنتی اس کی بھی پوری ہو، اور نماز حسین کے پیچھے بھی پڑے، نماز علی کے پیچھے بھی پڑھے، نماز مصطفیٰ کے پیچھے بھی پڑھے، میری بات سمجھے، نماز حسن کے پیچھے بھی پڑھے، نمازیں ان کے پیچھے بھی ہوں، نمازیں ان کے پیچھے بھی ہوں، تو گنتی تو دونوں کی برابر ہو گئی، وزن برابر نہیں ہوگا۔ بات سمجھے، گنتی برابر ہوگی، وزن برابر نہیں ہوگا۔ لوگوں اس لیے فیصلہ گنتی پر نہیں ہے، فیصلہ وزن پر ہے۔ مارے جائیں گے ہم اگر مغالطہ گنتی کا رہا، تو گنتیاں پکڑ پکڑ کے ساری کتابیں رکھیں گے اوپر، تو وزن اس کا ہوگا ہی نہیں، وزن اس کا ہوگا ہی نہیں، وزن اس کا ہوگا، وزن اس کا ہوگا جس کے دل میں ان 5 تن کی محبت ہوگی، ان کا ادب ہوگا، ان کا عشق ہوگا، ان کا تعلق ہوگا۔ فیصلہ اس ترازو پر ہوگا۔ تو کیا چاہتے ہیں قیامت کو، وزن خراب کرنا یا وزن قائم کرنا؟ خدا کی عزت کی قسم، مولوی نہیں بتائیں گے، مارے نہ جانا، رب کعبہ کی عزت کی قسم، فیصلہ انہی پر ہوگا۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یا ایمان آئے گا یا ایمان جائے گا، سادہ سودا، یا ایمان۔ اب یہی وجہ تھی، آپ کہیں گے جی آپ نے ترازو بتایا تھی، یہ ترازو آپ کو پتا چلا ہے، تو یہ ترازو حضور بتا کے نہیں رہے تھے، ہمیں تو نہیں نا پہلے بتایا، بات سمجھے، میں بات کو دوری نہیں چھوڑوں گا، ہمیں تو نہیں بتایا، حضور نے یہ بات سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو بتائی ہوگی، حضرت عمر فاروق اعظم کو بتائی ہوگی، بات سمجھے کہ نہیں، سب سے پہلے صحابہ رسول کو بتائی ہوگی۔ تو یہ ترازو تو حضور نے ہمیں تو ان تک ہی پہنچا نا صحابہ کے ذریعے، تو یہ بات انہوں نے نہیں سنی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا عقیدہ تو وہ ہوگا جو مصطفیٰ سے سنا تھا، تو وہ گنتے اور گنتی پر نہیں یقین کرتے تھے، وہ بھی وزن پر یقین کرتے تھے۔ پر فرق صرف اتنا تھا، جنہوں نے ہم نے 14 صدیاں بعد آج سنا ہے، انہوں نے زبان مصطفیٰ سے اسی وقت سنا تھا، اس لیے انہوں نے کہا قیامت کو ترازو کیا لگانا ہے، ترازو بھی آج لگاتے ہیں، ترازو بھی آج لگاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ نے ترازو، قیامت کو ترازو بعد میں لگے گا، انہوں نے اپنا ترازو دور مصطفیٰ میں لگا لیا تھا، دور زمانہ مصطفیٰ میں لگا لیا تھا۔ اس حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث ستہ کی، ترمذی شریف کی حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک، کہ ہم نے نہیں صرف سنا، جب صحابہ نے سنا انہوں نے کہا فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کس پر ہوگا؟ ابو بکر صدیق پر ہوگا، ہو سکتا تھا، افضل الصحابہ ہیں، افضل الصحابہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق پر ہوگا، ہو سکتا تھا، حضرت بلال پر ہوگا، حضرت عثمان پر، سب پر ہو سکتا تھا، لیکن کسی صحابی نے اپنا ترازو یہ نہیں بنایا،
ترازو کیا بنایا سنیں، انہوں نے کہا ترازو رکھنا ہے، فرمایا قالا ان کننا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب. انہوں نے کہا اگر ہم ہاجر اور انصار میں پرکھنا ہوتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو ہم ترازو اور کوئی نہیں تھا، ہمارے ترازو کا نام علی المرتضیٰ، ہم علی پر پرکھتے تھے. صحابہ ابو سعید خدری نے روایت کیا، کہتے ہم پرکھتے علی پر تھے کہ جو علی سے محبت کرتا ہم سمجھ جاتے مومن ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہم سمجھ جاتے منافق ہے.